فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے ہمارا 22واں سپارہ ہے۔ اس پارے کے 17 رکوع ہیں، ان کی تفسیر انشاءاللہ عرض کی جاتی ہے۔ ابتدا ومن یقنت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہاری نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، لہٰذا ایک تو یہ حکم دیا فلا تخضعن بالقول، جب بھی کسی مرد سے بات کرنی ہے تو نرم گفتگو نہیں کرنی، لہجہ سخت ہو، اور یہی حکم ہر عورت کو ہے کہ وہ غیر محرم مردوں سے نرم گفتگو نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے کہ کسی کے دل میں کوئی برائی کا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ پھر یہ کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور جاہلیت کے طریقے کی طرح باہر مت پھرو فضول، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور جو آیات اتری ہیں ان کو اپنے گھر میں تلاوت کرتی رہو۔ یہی حکم تمام مسلمان عورتوں کو ہے، ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا کہ اہل بیت کو اللہ پاک کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ نبی کی بیویوں کو یہاں اللہ نے خود اہل بیت فرمایا ہے، کیونکہ سارا قرآن کا سیاق و سباق حضور کے ازواج پر ہی چل رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے دعا مانگ کر حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو پتہ چلا کچھ کو اللہ نے بنا دیا، کچھ کو حضور نے بنوا لیا اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دونوں ہی اہل بیت ہیں، کسی ایک کو خارج کرنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 2 ہے۔ عورتوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں کی باتیں قرآن میں ہوتی ہیں، ہمارا تو ذکر ہی نہیں۔ تو اللہ نے پھر یہ لمبی آیت اتاری جس میں یہ کہا کہ جو مرد عورت ایسی صفات والے ہوں گے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ وہ کیا؟ مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد عورتیں، اور فرما بردار، صدقہ دینے والے، صبر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور جو ہے سچ بولنے والے، اور روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور ذکر کرنے والے مرد بھی عورتیں بھی، ان سب سے وعدہ ہے۔ پھر یہ کہا کہ اگر اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ایمان والوں کے لیے اب گنجائش نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنی رائے زنی سے قائم لیں، بلکہ اس فیصلے کو منعن قبول کرنا چاہیے۔ پھر آگے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ عربوں میں رواج تھا منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، اور جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے وہ اس سے بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس رسم کو توڑوایا۔ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی، تو اللہ پاک نے وہ زوجناکا، خود آسمانوں پر حضور کا نکاح ان سے کر اس رسم کو توڑوایا کہ پتہ چلے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ چلا، اب قیامت تک یہ سلسلہ بند ہے، کوئی نبی اللہ نیا نہیں بھیجیں گے۔ اور حضور نے خود فرمایا میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی بدبخت ہمارے زمانے کا، جس نے گزشتہ دہائیوں میں یہ دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور اس کے ماننے والے ابھی بھی موجود ہیں، تو ان کو سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے پھر قرآن کو کیا سمجھا۔ قرآن میں تو اللہ خود جس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو ذکر کثیر کی ترغیب دی، یعنی بہت اللہ کا ذکر کرو، اور پھر یہ بھی کہا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو شاہد، مبشر، نذیر بنایا، اور داعین الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ پھر آگے ایمان والوں کو ایک مسئلہ سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو جائے، تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہوتی، وہ اگلے دن بھی نکاح کرنا چاہے تو کسی سے کر سکتی ہے۔ آگے حضور علیہ السلام کی خصوصیات بتائیں کہ عام اور مسلمانوں پر تو واجب ہے کہ بغیر مہر کے
نکاح ان کے لیے کرنا صحیح نہیں، لیکن نبی اگر بغیر مہر کے بھی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور کم از کم مہر تقریباً 2.25-3 تولے چاندی کی قیمت ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی رکھنا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ اور پھر حضور کو یہ بھی فرمایا ایک سے زائد بیویوں میں انصاف کرنا آپ پر واجب نہیں لیکن امت پر واجب ہے، نبی کی خصوصیت ہے، لیکن حضور پھر بھی انصاف سے قائم لیتے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے حضور کو منع کیا کہ آئندہ آپ نے نہ تو کوئی نیا نکاح کرنا ہے اور نہ ان میں سے کسی بیوی کو آپ نے طلاق دینی ہے۔ تو پتہ چلا یہ قرآن اللہ ہی کا کلام تھا، اگر حضور اپنی طرف سے بناتے ہوتے تو پھر ایسی آیتیں تو حضور کو نہیں بنانی چاہیے تھی جس میں اپنے اوپر ہی پابندیاں لگ رہی ہوں۔ تو یہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے، یہ بھی قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آداب معاشرت سکھائے کہ جب کوئی دعوت کے لیے بلائے تو پورے وقت پر جاؤ، پہلے سے جا کر نہیں بیٹھو، ان کو انتظامات میں تنگی ہوگی، اور جب کھانا کھا لو فانتشروا، پھر فوراً چلے جاؤ، اب وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ نہ کرو، کیوں؟ انہوں نے کچھ سمیٹنا ہے، سونا ہے، 100 قسم کی ان کی بھی گھر کے مصروفیات ہیں، تو تمہارے بیٹھنے سے ان کو تنگی ہوگی۔ پھر یہ فرمایا نبی کی بیویوں کے آداب بتائے، ایک تو ادب یہ بتایا کہ نبی کی بیوی سے کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور دوسرا ادب یہ بتایا کہ اگر تمہیں نبی کی بیوی سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ مانگنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے بات کرنی ہے، یعنی جن سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا وہ ہمارے لیے گویا کہ محرم ہیں، ان کو بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے پردے میں بات کرو، تو عام مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کتنا ضروری ہوگا۔ اب جو بیچارے کہتے ہیں جی نہیں پردہ ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے یا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ آیت کتنا کھل ڈل کر اس بات کو بیان کر رہی ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ حضور کی ازواج کو خطاب کیا کہ تم نے تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھتیجے بھانجے اور عورتیں جو ہیں ان سے تو تم پردہ نہیں کرو گی، باقی سب سے تمہیں پردہ کرنا ہوگا۔ یہ حکم نبی کی بیویوں کو ہے تو عام عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ انہیں بھی باقی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے جو غیر محرم ہے۔ پھر یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو پتہ چلا درود و سلام وہ فریضہ ہے جس کا حکم خود اللہ نے دیا، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اگلا رکوع نمبر 5 ہے، اللہ پاک نے فرمایا نبی جی آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں سے کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیں۔ اب یہ پردے کا وہ حکم ہے جس کو حجاب کہتے ہیں، اور اس کی تفسیر جو صحابہ اور تابعین نے بیان کی کہ صرف آنکھ کھول سکتی ہیں، باقی پورا چہرہ اور جسم ان کو چھپانا ہوگا، یہی پردہ ہے۔ اب قرآن کتنا کھل ڈل کر پردے کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں لوگ کیسے جری ہو جاتے ہیں کہ جی پردہ ہی نہیں ہے۔ بھئی چہرے کا پردہ اگر نہیں ہے تو باقی جسم تو ویسے کپڑے سے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو پھر پردے کا حکم اترا کس کے لیے ہے؟ چہرہ ہی فتنے کا سبب ہے، اس لیے چہرے کا پردہ بھی شریعت نے ضروری قرار دیا۔ اور جن فقہا نے اس کی گنجائش دی انہوں نے بھی یہ کہا کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں چہرے کے پردے نہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارا جو زمانہ ہے یہاں تو پردے والی عورت بیچاری محفوظ نہیں رہتی، تو جو نہیں کرے گی اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس فتنے کے زمانے میں تو سب کو پردہ لازم ہی ہوگا۔ پھر ایک بات یہاں ہے، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا بنات، جمع کا صیغہ ہے، یعنی کم از کم 3 اور زیادہ بھی، تو ہمارے نبی کی کل 4 بیٹیاں تھیں۔ بعض بیچارے احمق لوگ یہ کہتے نہیں جی نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، تو اب اللہ پاک کا قرآن ان کو کتنا کھل ڈل کر رد کر رہا ہے کہ کم از کم 3 تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں، چلو ایک تم مانتے ہو تو 4 پوری ہو گئی ہیں۔ بھائی چاروں ہی نبی کی بیٹیاں تھیں، چاروں ہی نبی کا خون تھیں، اس لیے یہ کہنا کہ نبی کی ایک بیٹی تھی یہ صراحتاً قرآن و سنت کی جو معلومات ہیں ان سے گویا کہ اعراض کرنا ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ آگے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے تھے ان کے بارے میں ان کا انجام بیان کیا، قیامت میں افسوس کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم بھی اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے، لیکن اب ایسے افسوس کا کیا فائدہ۔
آگے رکوع نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں تکلیف دی، تم ایسا مت بننا کہ تم بھی میرے نبی کو تکلیف دینے لگو۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا تقوی اختیار کرو، صحیح بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے اور تمہاری مغفرت بھی کریں گے۔ آگے پھر امانت کا ذکر ہے، اللہ پاک فرما رہے ہم نے زمین و آسمان کو اپنی امانت پیش کی، کلمے کی، شریعت کی، خلافت کی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے یہ بوجھ اٹھایا، اسی لیے انسان ہی شریعت کا مکلف ہے، تو اس میں انسان کی بڑی فضیلت کا بھی بیان ہے۔ آگے سورہ سبا کی ابتدا ہے، اس میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے، کچھ صورتیں ہیں قرآن کی جس کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، آگے سورہ فاتر بھی انہی میں ہی ہے۔ تو یہ اس کا پارے کا رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کچھ قدرت کی آیات کو بتایا، پھر منکرین قیامت کو خطاب کیا، وہ کہتے تھے لا تأتینا الساعہ، قیامت نہیں آئے گی۔ فرمایا قل بلا وربی، کہ میرے رب کی قسم ہے نبی تو کہہ دے کہ وہ تو ضرور آئے گی تمہارے اوپر۔ پھر یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کافر لوگ کہتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل، ارے تمہیں ایسا بندہ دکھائیں جو یہ کہتا ہے جب ہم بالکل چورا چورا ہو جائیں گے پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، لو دیکھو کیسی بات کرتا ہے، کہ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا یہ مجنون ہو گیا ہے۔ تو حضور کے بارے میں جو وہ باتیں کرتے تھے اللہ نے اس کو نقل کر کر ہمارے نبی کا مقام بتایا کہ دیکھو کیسے نبیوں نے صبر سے کام کر کر دین کی محنت کو انجام دیا ہے۔ آگے پھر رکوع نمبر 8 ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کیا، پرندے ان کے ساتھ جو تھے وہ جب وہ اپنا پڑھتے تھے زبور تو وہ بھی ان کے ساتھ جو تھے وہ رک جاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہواؤں کو ان کے تابع کیا، ان کا تخت لے کر اڑتی تھیں وہ، اور ان کے لیے ہم نے جو تھا وہ دھات کا ایک چشمہ جاری کر دیا تھا تانبے کا، جس سے وہ ہتھیار وغیرہ بناتے تھے، بڑے بڑے برتن تیار کرتے تھے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا کہ وہ اپنے لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے، تو نیچے سے دیمک نے اس کو کھایا، تو کئی سالوں کے بعد وہ گر گئے نیچے، تب پتہ چلا کہ یہ تو اب جن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنی مصیبت میں نہ پڑے رہتے۔ تو پتہ چلا غیب کا علم جنوں کو بھی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ آگے قوم سبا کا ذکر ہے، یہ یمن کے علاقے میں رہنے والی قوم تھی، بڑی کھیتی باڑی تھی، بڑے باغات تھے، ڈیم بنائے ہوئے تھے انہوں نے، تو اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے پھر چوہوں کو بھیجا، انہوں نے ان کے ڈیموں میں سوراخ کیا جس سے یہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب کیا جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے، فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، وہ تو زمین و آسمان میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں، تم ان کو اپنا خدا بنا رہے ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ ان سے پوچھو سوالی انداز، کون رزق دیتا ہے تمہیں زمین و آسمان میں؟ پھر کہا نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت میں میرا رب ہم سب کو جمع کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا حق اور باطل کا، اور یہ لوگ قیامت میں جلدی مچاتے ہیں۔ قل لکم میعاد، کہہ دو کہ اس کا ایک دن مقرر ہے، اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے وہ نہیں آ سکتے۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا مکالمہ نقل کیا کہ قیامت والے دن یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، تم نہ ہوتے تو ہم بھی ایمان لے آتے، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو وہ آگے سے کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں کب روکا تھا، ہم زبردستی کرتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے ہاں دن رات تو تم چکر لگاتے تھے، تم ہی نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اس مکالمے کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر یہ کہا پہلی جتنی بھی قومیں تھیں ان کے پاس نبی آئے تھے، انہوں نے انکار کیا تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ آگے رکوع نمبر 11 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کے لیے چاہے کھولے، جس کے لیے چاہے تنگ کرے۔ پھر یہ کہا کہ قیامت میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو شیطان جنوں کی پوجا کرتے تھے، ہم تو اس لائق نہیں کہ ہماری عبادت کی جائے۔ پھر ان لوگوں کا بیان ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے تو وہ کہتے تھے ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، ارے یہ تو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے تمہیں روکنے والا ہے اور یہ جادوگر لگتا ہے ہمیں اور ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان لوگوں کا رد کیا آگے رکوع نمبر 12 میں، اور یہ فرمایا کہ دیکھو
ہم نے پہلے نبیوں کو بھی کتابیں دیں، ان کو بھی دی ہیں، ان کو چاہیے یہ تنہائی میں چلے جائیں، ایک ایک دو دو بندے کھڑے ہو جائیں اور سوچیں، غور کریں کہ جو صادق ہے، امین ہے، جس نے کسی سے پڑھا نہیں، وہ ایسا کلام لا رہا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو اب تو اس کو نبی مان لینا چاہیے، تو یہ غور نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ پھر یہ فرمایا قیامت میں جب یہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے اور پکڑے جائیں گے اللہ کے عذاب میں، اس وقت کہیں گے آمنا بھی، کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے انا لہم التناوش، اب ایسی کوشش کا کیا فائدہ، اس وقت تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا جب اس کا موقع تھا۔ آگے سورہ فاطر کی ابتدا ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 13 بھی، اس کے شروع میں فاطر السماوات کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ فاطر رکھا گیا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق بتائی کہ میں نے جو فرشتے بنائے ہیں پروں والے ہیں، 2 2 3 3 4 4 اور بہت زیادہ پروں والے بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہا اللہ جس کے لیے رزق کچھ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر یہ بھی فرمایا لوگوں بتاؤ کہ کون ہے جو تمہارا خالق ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، بتاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کا وعدہ قیامت حق ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کے پیچھے نہیں لگنا ورنہ برا انجام تمہارا بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 14 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے برے اعمال کو ہم نے مزین کر کر ان کے لیے پیش کیا، یعنی وہ کر غلط رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے اپنے آپ کو صحیح ہیں۔ ظاہر ہے جتنے بھی کافر ہیں، بدعتی لوگ ہیں، وہ اس کو صحیح سمجھ کر ہی بیچارے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ پھر حضور کو فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے نبی جی آپ اپنا دل تنگ مت کیجئے، ان کی باتوں پر صبر سے کام لیجئے۔ پھر یہ فرمایا عزت چاہتے ہو تو فللہ العزت جمیعا، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کو بتایا کہ ہم نے اسے مٹی سے بنایا، نطفے سے بنایا، وہ پورا پروسیس جو بھی ماں کے پیٹ میں ہوگا۔ پھر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ کڑوے میٹھے پانی کے 2 سمندر ہیں اور اللہ نے ان دونوں کو ملنے سے روکا ہوا ہے، کیسی اللہ کی نشانی۔ پھر اسی میں سے تم تازہ گوشت مچھلیاں نکال کر کھاتے ہو، پھر اسی میں سے تمہارے لیے جواہرات نکلتے ہیں، سورج چاند کو اللہ نے تمہارے کام پر لگا دیا، یہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، تم ان سے کیا توقعات رکھو گے۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے، اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ انتم الفقراء، اے ساری دنیا کے انسانوں تم سب فقیر ہو، صرف اللہ ہی غنی ہے۔ پھر یہ عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا، وہ یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کو اپنے سر لے لیں گے، ہمیں اللہ معاف کر دیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سب کو اپنے کیے کا خود ہی جو ہے خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے مثال دے کر ایمان اور کفر کو سمجھایا کہ دیکھو جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، روشنی اندھیرا برابر نہیں، دھوپ چھاؤں برابر نہیں، زندہ مردہ برابر نہیں، ایسے ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کو ماننے والا نہ ماننے والا کیسے برابر ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی قدرت کو کھولا کہ دیکھو اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھیکا بے رنگ پانی، بے ذائقہ، لیکن اس سے کیسے رنگا رنگ کے پھل پھول اور سبزیاں اللہ اگاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے سنگ مرمر کے، کیسے کوئی کالا پہاڑ، کوئی سرخ پہاڑ، کوئی کس رنگ کا کوئی کس رنگ کا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں، کیونکہ جن کو علم ہوگا اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی، جس کو پہچان زیادہ ہوگی اس میں خوف بھی زیادہ ہوگا۔ تو خشیت اللہ کی یہی ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے انسان ویسے ہی ڈرنا شروع ہو جائے، تو پتہ چلا صحیح عالم ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر خشیت ہو۔ اللہ ہم سب میں یہ چیز پیدا فرمائے۔ پھر یہ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں کو۔ سب مسلمان کتاب اللہ کے وارث ہیں، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ درمیانے، کچھ بیچارے گناہ گار۔ تو پتہ چلا یہ سب وارث ہیں، لیکن ان کو بھی نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے جنت والوں کی اللہ پاک نے حالات کو بتایا کہ ہم ان کو زیور پہنائیں گے سونے چاندی کے، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ پھر کافروں کا انجام بتایا، برے لوگ چیخیں گے دوزخ میں اور کہیں گے ربنا
ربنا اخرجنا، اللہ ایک بار نکال دے، ہم بھی اچھے کام کریں گے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ کہا جائے گا جاءکم النذیر، اس وقت کیوں نہیں سمجھے جب تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا آیا تھا۔ نبی، قرآن سب ڈرانے والے ہیں۔ اور بعض صحابہ نے اس کی تفسیر کی سفید بال، کہ سفید بال آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ ڈرانے والا آ گیا ہے، اب تو موت کی تیاری کرنی ہی چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 17 اس پارے کا آخری، ایسے تو آگے ایک اور رکوع بھی ہے، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے لیکن اس کو ہم 23ویں پارے کے ساتھ ہی عرض کر دیں گے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بتایا کہ دیکھو غیب کا علم آسمان و زمین کا اللہ کے پاس ہے، اور کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کچھ بنایا بھی ہے زمین میں، کیونکہ زمین میں جو کچھ بھی بنا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ تو اللہ نے بنایا نا، تم ان کو خدا مانتے ہو تو انہوں نے کچھ بنایا بھی تو ہوگا، دکھا دو۔ جب نہیں دکھا سکتے پھر اس کا مطلب ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے تھامے ہوئے، اگر اللہ نہ تھامتے کب سے زمین جو تھی وہ پھسل جاتی، کب سے آسمان اوپر ہمارے گر جاتا، یہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ پھر یہ فرمایا کافر لوگ قسمیں اٹھاتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی نبی ڈرانے والا آیا تو وہ فوراً صحیح ہدایت پر آ جائیں گے، لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، اور انہوں نے جو ہے وہ مکر کرنا شروع کر دیے، برے مکر۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دینا تو ایک بندہ بھی نہیں بچے گا زمین پر، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مہلت دی ہے، یؤخرہم الی اجل مسمی، موت تک کی مہلت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ ہماری توبہ کے منتظر ہے، ہمیں توبہ کر کر اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہ اس پارے کے احکامات تھے، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔